فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ پھر جب نماز ہو چکے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو زمین میں پھیل جاؤ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی اب تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو، یا علم کے طلب کرنے میں، یا مریض کی عیادت میں، یا جنازے میں شرکت، یا علماء کی زیارت اور اس کے جیسے کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو یا نیک کام کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں جمعے کے دن خطبہ فرما رہے تھے. اس حال میں تاجروں کا ایک قافلہ آیا اور حسب دستور اعلان کے لیے طبل بجایا گیا. زمانہ بہت تنگی اور گرانی کا تھا. لوگ اس خیال سے اس کی طرف چلے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ دیر کرنے سے غلہ ختم ہو جائے، اجناس ختم ہو جائیں اور ہم نہ پا سکیں. اور مسجد شریف میں صرف 12 آدمی رہ گئے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے. اس سے ثابت ہوا کہ خطیب کو کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا چاہیے. نکاح کا خطبہ ہو، جمعے کا خطبہ ہو، اسی طرح عید کا خطبہ ہو، سنت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر دیا جائے. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ آپ فرمائیے وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے. یعنی نماز کا اجر و ثواب جو اللہ کے پاس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کی برکت و سعادت جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور بزنس تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین اور اللہ کا رزق سب سے اچھا ہے. اللہ بہترین روزی دینے والا ہے. سورۃ الجمعہ کا درس مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے.